وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ بیت المقدس۔ سوال ہے اذان کا طریقہ کس کی رائے سے طے پایا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے۔ سوال ہے اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے سخت گناہگار ہوگا۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری فوجی طاقت جمع کی اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ سالاروں کی زیر کمان مرتد سرداروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہ بتائیں اس مقصد کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے کتنے حصے کیے؟ 11 حصے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟ یشوع اور یسوع۔ سوال ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا کس قسم کا تھا؟ جواب ہے سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا۔ آسمانی، ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جالر لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ سوال ہے 7 دن رات متواتر بعد 12واں اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کسے بنایا گیا؟ صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل کو۔ سوال ہے عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کو۔ سوال ہے عرب میں اسلام سے قبل کتنے مذاہب رائج تھے؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس قوم کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کا۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟
جواب ہے 7۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔ کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ کتا۔ سوال ہے کون سے 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی، اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ سوال ہے جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا اور کیوں مشہور تھا؟ جواب ہے طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے باعث مشہور تھا۔ سوال ہے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے سسر اور چچا۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔
سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ کھجور۔ سوال ہے سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔ سوال ہے صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عراق کی لینگویج کیا ہے؟ عربی۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔ قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دوچار رہتا ہے۔ سوال ہے کہ صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود ہی نیچا ہو جایا کرتا تھا۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ پہلے کلمے کے پڑھنے سے۔ سوال ہے کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب ہے عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ سوال ہے مدینہ میں سب سے پہلے کس فرد نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازم قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے وہ کون سی سبزی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟
جواب ہے وہ سبزی یقطین یعنی کدو ہے۔ کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہو تو اسے غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان اسباب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو میت کو قبر سے نکالنے میں حرج نہیں۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب ہے 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ سوال ہے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال ہے ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ حاملہ عورت کے ہاتھ میں کون سی چیز پکڑانے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے؟ ولادت میں آسانی کے لیے بچے کی پیدائش کے وقت حاملہ عورت کے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا پکڑا دیں، انشاءاللہ بچہ آسانی سے ہوگا، یہ اکثر لوگوں کا تجربہ ہے، واللہ عالم۔ سوال ہے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب ہے نتنوں کے راستے سے۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ ایک بھی نہیں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ روزانہ کتنے کپ چائے پینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق کالی چائے کے 3 کپ۔
साल में लंबा तरीन दिन कौन सा है? 21 जून। सवाल है, साबुन किस पैगंबर की इजाद है? जवाब है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की। अब्दुल्ला बिन सबा कौन था? यमन का एक साजिशी यहूदी जिसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ खुफिया तहरीक चलाई। सवाल है, अकीदा की मिसाल किस जैसी है? जवाब है बीज जैसी। सवाल है, कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब है, कुरान में जिन्नात में से सिर्फ इब्लीस का नाम आया है। कुर्बानी के लिए बकरी, गाय और ऊंट की उम्र कितनी होनी चाहिए? बकरी 1 साल, गाय 2 साल की और ऊंट 5 साल का होना चाहिए। किस सहाबी के ईमान लाने से कबल मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ते थे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने से मुसलमानों ने छुपकर नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद हरम में एलानिया नमाज पढ़ी। किन बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था? मनात और उज़्ज़ा को। कौन सा फरिश्ता जो कुरान का हाफिज है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या सजदे की जगह कयामत के रोज गवाही देगी? हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जिसने किसी हजर या शजर के करीब किसी जगह सजदा किया, कयामत के रोज वो जगह अल्लाह के हुजूर गवाही देगी। सवाल है, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले मर्दमशुमारी किसने करवाई? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी लश्कर किसकी क़यादत में रवाना करने का हुक्म दिया? जवाब है हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जो सहाबा में सबसे पहले हौज़े कौसर का पानी पिएंगे? जवाब है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मेरी हौज से सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु पिएंगे।